ہمارے جج صاحبان جو ہے نا ابھی وہ حکومت کی مکمل نرغے میں ہیں۔ ہم پہلے تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان کو رہا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ ایک مختصر نوٹس پہ تشریف لائے ہیں۔ آج ہم دو ایشوز پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک آج عمران خان کی جو یہاں تاریخ لگی تھی اور القادر ٹرسٹ، اور دوسرا جو فاٹا کے ایشوز ہے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ اس وقت امناً جوڈیشری زیر حراست ہے، عدالتوں کو جو ہے نا کمپلیٹلی کنٹرول کیا گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان جو ہے نا ابھی وہ حکومت کی مکمل نرغے میں ہیں۔ ہم پہلے تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان کو رہا کریں، یعنی ان کو جو اس کے اوپر جو پریشر ڈالا جا رہا ہے، جو اس کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، جو اس کو اپنی ڈیوٹی سے جو ہے نا روکا جا رہا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ججز کو رہا کرو، ججز کو رہا کرو، عدلیہ کو رہا کرو۔ یعنی اس وقت جو ہماری عدلیہ کی صورتحال ہے کہ میں نے ایک جینون کیس میں عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں جو اس وقت اس کا حق بنتا ہے، قانونی اور آئینی حق بنتا ہے کہ اس کو ضمانت دی جائے، اور ویسے بھی جو ایک کیس ٹرائل ہو رہا ہو، ابھی اس کا ڈیسیجن نہیں آیا ہو، 2 سال تک چلتا رہے تو قانونی طور پر اس کی ضمانت بنتی ہے۔ ہم صرف اور صرف عمران خان کے لیے انصاف چاہتے ہیں، جسٹس چاہتے ہیں کہ ان کو میرٹ کے مطابق انصاف ملے، کیونکہ اس وقت عمران خان کو جو ناجائز طور پر جیل میں رکھا گیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہو۔ انصاف کا پورے پاکستانی قوم اگر عدلیہ سے مایوس ہوگی تو کدھر جائے گی؟ اگر اس وقت ہم عدالت سے رجوع نہیں کریں گے، ہمیں بتائیں ہم کدھر جائیں؟ عدالت ایک جگہ ہے جہاں ہم انصاف کا توقع کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے ریلیف قانون کے مطابق مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر عدلیہ انصاف نہ دے، اس کے اوپر جو دباؤ ڈالا جائے، اس کے معاملات اس کے کام میں مداخلت کی جائے اور زبردستی اس سے فیصلے کروا جائے، تو یہ قابل شرم ہے، قابل مذمت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات جو فاٹا کے حوالے سے آج ہم جو اس وقت سامنے ہیں، عاطف خان ہمارے عاطف خان ہمارے ڈویژن کے جو ریجن پریزیڈنٹ ہیں، آصف خان ہمارا ایم این اے ہے پشاور سے، اقبال حاجی صاحب جو ہے نا ہمارے ایم این اے ہیں فاٹا سے، اور صفت اللہ ہمارا ایم این اے ہیں دیر سے، اور ابھی جنید اکبر صاحب بھی آئے ہیں۔ ہم ایک بات فاٹا کے حوالے سے بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں۔ کل حکومت نے بھی ایک مس لیڈنگ کی، ایک غلط خبر چلائی ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، ہم نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ بات کرے، اپنے لوگوں کی جو کنسرن ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایڈریس کروائے۔ ہمارے جو مطالبات تھے، بنیادی ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اس وقت فاٹا اور فاٹا کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس کی ریزن کوئی نہیں، کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ٹیکس اس لیے لگایا گیا تھا کہ یہاں وار آن ٹیرر ہے، یہاں جنگ کے حالات ہیں، یہاں جنگ کی وجہ سے ہماری انویسٹمنٹ دیگر صوبے میں چلے گئی ہے، یا انٹرنیشنل جس کے پاس پیسہ جہاں گئے، لیکن وہ خیبر پختونخوا سے اور فاٹا سے نکل گئے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ تھا اور ہے کہ جب تک امن نہیں آتا، جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا، جب تک فاٹا کے لوگوں کو پاکستان کی دیگر شہروں کے ساتھ برابر کی بنیاد پہ اپرچونٹی نہیں ملتی، اس وقت تک کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کریں، افغانستان کے ساتھ ہمارے لیے بارڈر کھولیں، بزنس کی اپرچونٹی دے، آپ پھر جتنا ٹیکس لگانا چاہے، آپ ہمیں امن دے، پیس دے۔ یہ امن و امان صوبائی حکومت کے ڈومین میں نہیں آتی اس سلسلے میں، کیونکہ فارن پالیسی کی وجہ سے، بارڈر کی وجہ سے ٹیررزم ہو رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس وقت آپ نے فاٹا کو جو کمٹمنٹ کی تھی، جو مرجر ہو رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ 1000 بلین وہ دیں گے، جو مرجر کے کمٹمنٹ تھی کہ جب یہ مرج ہوگا تو 1000 ارب روپے جو ہے نا وہ فاٹا کی ڈیولپمنٹ پہ لگیں گے۔
آپ بتائیں آپ نے کتنے لگایا ہے؟ اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ 486 ارب روپے اس وقت جو ہے نا وہ رہتے ہیں کہ اس کو پیمنٹ کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ہر صوبے کی شیئر سے 3% NFC میں وہ دیں گے فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ کس نے دی؟ ابھی تک وہ ڈیٹا شیئر کے کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں دی جا رہے۔ اور پھر جو خیبر پختونخوا کو آپ نے جو وہ اس کی مرج ہو گئے، تو خیبر پختونخوا کی شیئر بنتی ہے NFC کے مطابق 19%، یعنی 14 سے 19%۔ ابھی تک آپ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ڈیولپمنٹ نہیں دے رہے ہیں، آپ لیول پلین فیلڈ پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں۔ افغانستان کی وجہ سے حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہ رہا تھا کاروبار بھی ختم ہو گیا، اور آپ جو ہے نا اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ہم یہ سارے کڑے ہیں، جنید خان، عاطف خان اور یہ اقبال، یہ سارے اپنی بات بھی کریں گے۔ ہم بھرپور مزاحمت کریں گے، ہم اپنے علاقے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کسی طور پر یہ ٹیکس نہیں مانتی۔ ہم سب سے پہلے مطالبہ کرتے کہ آپ ہمیں امن دو، ہم مطالبہ کرتے کہ آپ ہمیں لیول پلین فیلڈ دو، ہم مطالبہ کرتے کہ افغانستان سینٹرل ایشیا رشین اسٹیٹ کے ساتھ بزنس کی اپرچونٹی دو۔ ہم ٹیکس دیں گے، پھر ہمارے لیے جو بھی دیگر شہر دیتے ہیں، جس کو جو فیسلٹیز ہیں ڈیولپمنٹ میں، اسکول نہیں، کالج نہیں، روڈز نہیں، انڈسٹریز نہیں، اور آپ اس طرح جو ایک نامنصفانہ انجسٹ کس بنیاد پہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں منظور نہیں ہے۔ جنید خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی، جس طرح اسپیکر صاحب نے ابھی بات کی ہے، ہم تو اسپیکر صاحب اور جو آصف خان صاحب اس کی بھی شکر گزار ہے کہ اس کا تعلق تو فاٹا سے نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور اسپیکر صاحب نے ہمیشہ اس کو لیڈ کیا، اور اس سلسلے میں ہماری کافی میٹنگ ہوئی، اور کل بھی رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کسی پارٹی کا مسئلہ ہے، اس میں امین مقام صاحب بھی تھے، اس میں زید خان صاحب بھی ساتھ تھے ہمارے، اور سب کا یہی تھا کہ فاٹا کے ساتھ جب ضم کر رہے تھے کچھ کمٹمنٹ کی تھی ریاست نے، اور یہ کسی پارٹی کی نہیں تھی، ہم سب کی یہ کمٹمنٹ تھی اور اس کو بھی تھی۔ اور اس میں ایک کمٹمنٹ یہ بھی تھی کہ ہم ہر سال 100 ارب روپے فاٹا کو دیں گے، اور 10 سال میں جو ہے 1000 ارب روپے ہم دیں گے، فاٹا کو اس مقام پر لے کے آئیں گے تاکہ یہ بھی ٹیکس دینے کے قابل ہو سکے۔ تو ہمیں اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں اپنے ملک کی ترقی میں، لیکن پہلے تو مجھے اس قابل بنا دے۔ ہمارے پاٹا کے لوگ جو ہے بدامنی کی وجہ سے، جو پیسے والے لوگ ہیں وہ تو علاقہ چھوڑ چکے ہیں، یا اس نے اپنی انڈسٹری لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں لگائی ہے، تو وہاں پر تو کوئی پیسے والا ہے نہیں۔ اگر اب کچھ لوگ آ گئے اور مشکل سے 40 یونٹ لگ چکے ہوں گے، جس میں جو ہمارے لوگوں کو روزگار دے رہا ہے، اور صرف یہاں پر یونٹ کی بات نہیں ہے، اگر سیلز ٹیکس آ گیا تو نیکسٹ سال جو ہے وہ انکم ٹیکس آ جائے گا، پھر کوئی اور ٹیکس آ جائے گا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے تو حالات نارمل کر دیں، جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا۔ بالکل ہم نے یہ نہیں کہتے کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کراس بارڈر ٹیررزم جو ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، انٹیلیجنس اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی نشاندہی کرے اور اس کو روکے۔ اگر ہم اپنی ریاست نے جو کمٹمنٹ پاٹا کے لوگوں کے ساتھ کی تھی وہ پورا نہ کرے، اور اس کے بدلے میں ہم اس پہ ٹیکس جو ہے کر لے، تو یہ میرا خیال ہے فاٹا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور یہ حکومت جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 23 ارب روپے کی ریونیو اس سے آئے گی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 1 روپیہ کی ریونیو، کیونکہ یہ نوٹ بند ہو جائیں گے۔ کوئی پاگل ہے کہ وہ اس ایریا میں پھر انویسٹمنٹ کرے، وہ کراچی، اسلام آباد، لاہور میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتا؟ ابھی بھی فاٹا کے لوگوں کو، منتخب نمائندوں کو بھی بتے کی کالے آتی ہے، تو اگر انویسٹر وہاں آئے گا تو اس کو تو بتہ بھی دینا ہوتا ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہے، تو وہ تو اپنی بزنس کو رسک میں کیوں ڈالے، اپنی زندگی کو کیوں رسک میں ڈالے؟ تو یہ فاٹا کے عوام کے ساتھ، فاٹا اور فاٹا کے عوام کے ساتھ انتہائی ظلم ہے۔ تو ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی اس پہ احتجاج کیا، ہم پریس کانفرنس بھی آج کر رہے، اور ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم روڈوں پہ بھی احتجاج کریں گے اپنے لوگوں کے ساتھ، جو ہم سے لوگ ایکسپیکٹ کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ فاٹا اور پاٹا پہ تو تفصیلاً اسپیکر صاحب نے اور ہمارے صوبائی صدر صاحب نے بات کر لی، اور یہ ہمارے نمائندے بھی ہیں وہاں سے۔ ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے، ظاہری بات ہے، پاٹا ہمارے صوبے کا حصہ ہے بھی، اور وہاں پہ اگر جو بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر ہمارے صوبے پہ آتا ہے۔ تو ہماری ساروں کی یہی ایک بالکل کلیئر کٹ ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں۔ ٹیکس آپ کو وہاں سے نہیں ملے گا، الٹا اور لا اینڈ آرڈر کے مسئلے بڑھیں گے اور چیزیں خراب ہوں گی۔
تو آپ یہ باقی جگہ جو ہیں وہاں پہ آپ نے کون سا آپ نے ٹیکس اکٹھا کر لیا؟ جو پورے پاکستان میں ٹیکس آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، اور آپ فاٹا اور پاٹا جا کے جہاں پہ ویسے ہی لوگوں کی بیچاروں کی زندگی خراب ہے آپ وہاں سے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 23 ارب روپے آپ کہیں اور سے اکٹھا کر لیں اگر آپ کو اتنی ہی ضرورت ہے، اپنی کوئی بچت کر لیں، اسمگلنگ بند کر لیں۔ جو ایران سے یا جو ادھر افغانستان سے جو بارڈر پہ اسمگلنگ ہوتی ہے، یا ایون کراچی پورٹ پہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے، آپ اس کا 1% بھی اگر بند کر دیں 23 ارب نہیں، آپ کو 2300 ارب روپے وہاں سے مل جائیں گے۔ دوسری چیز میں ایک بجٹ کے حوالے سے ضرور کہوں گا، بجٹ ابھی پاس ہو رہا ہے۔